بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ سید الکونین صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی کوئی اہم امر پیش آتا تھا، یہاں تک کہ مدینہ طیبہ میں کالے بادل آ جاتے تھے، تو حضور علیہ السلام فوراً نماز کی طرف توجہ کرتے تھے، یعنی اللہ کے حضور جھک جاتے تھے۔ اور ایسے ہی صحابہ کا بھی عمل یہی تھا۔ صحابی جا رہے تھے کہیں سفر پہ، تو راستے میں ان کو خبر ملی کہ آپ کا بیٹا فوت ہو گیا۔ انہوں نے وہیں اپنی سواری کو ٹھہرایا اور 2 رکعت نفل پڑھے، نماز پڑھی، کہ یا اللہ تیرے حبیب علیہ السلام کا یہی طریقہ تھا۔ لہذا آج مسلمان فلسطین میں یعنی شہداء کی تو کتنی تعداد ہو گئی ہے۔ مسلمان ہیں، مسلمان ایک جسم واحد کی طرح ہوتے ہیں، لہٰذا آج بڑی ضرورت ہے کہ ہم ان کے لیے کم از کم پہلا درجہ یہ ہے کہ ہم ان کے لیے دعا کریں اور نفل پڑھ کے دعا کریں، اور دوسرا ان کے لیے مالی امداد، جیسے ہماری وہاں تک جتنی پہنچ ہو سکے ہم رسائی کریں، اور اللہ سے دعا کریں یا اللہ فتنوں سے حفاظت فرما، مسلمانوں کی حفاظت فرما۔ یہ بھی دعا کرنی ہے کہ یا اللہ جن کے لکھے کے اندر اور جن کی قسمت میں ہدایت نہیں لکھی ہوئی ہے، اتنے وہ یعنی بدترین لوگ ہو گئے ہیں، اللہ پاک ان کو چن چن کے ختم فرما، تاکہ اسلام کی حفاظت بھی ہو، مسلمانوں کی حفاظت بھی ہو، جانوں کی حفاظت بھی ہو، تاکہ یہ درندگی ختم ہو جائے۔ آج مسلمان آپس کی لڑائیاں، آپس کے بغض اناد، آپس کا حسد، اس کو بالکل ختم کر دیا جائے، یہ بالکل درست نہیں ہے۔ اس سے تو اللہ سے ہم یعنی پناہ میں آئیں، اللہ کی پناہ میں آئیں، شرور سے، فتنوں سے۔ جو کوئی بندہ کسی کی تکلیف میں خوش ہوتا ہے، جو بندہ کسی کی تکلیف میں خوش ہوتا ہے، وہ بہت نقصان کے اندر ہے، اور زیادہ گمان یہ ہے کہ وہی جو تکلیف ہے وہ اس بندے کی طرف لوٹ آئے گی۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اصول دیا امت کو کہ جب تم کسی کو تکلیف میں دیکھو تو اس وقت یہ دعا کرو کہ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں اس تکلیف سے محفوظ رکھا، اور ان کے لیے دعا گو ہو کہ اللہ ان کو اس سے نکال دے۔ تو یہ ایک طریقہ کار ہے، ہر حال کا ایک امر ہوتا ہے، ہر حال میں ایک امر ہوتا ہے، حکم ہوتا ہے، اس میں کرنا کیا ہے۔ اس لیے اس معاملے کی طرف بڑی توجہ کی جائے آج، کہ ہمارے جو فلسطین کے مسلمان بھائی ہیں اور بہنیں ہیں، بیٹیاں ہیں، اللہ پاک وہ یعنی اتنی مصیبت کے اندر ہیں کہ اللہ ان کو نکال، تیری مہربانی ہے۔ جب ہم اللہ کے سامنے رو رو کے دعائیں کریں گے اور ان کے لیے ہر وہ کوشش جو ہم کر سکتے ہیں وہ کریں گے، ان کی مالی امداد کی اور ان کے لیے دعاؤں کی، تو انشاءاللہ جب ہم کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی مصیبتوں سے نکالیں گے، اور اللہ تعالیٰ ان کی بھی حفاظت کریں گے۔ اور اللہ وہ دندناتے ہوئے دشمن جو اس وقت اتنی بدماشی کے اندر ہیں کہ بندہ سوچ نہیں سکتا، اللہ تعالیٰ سے ہم یہی دعا کرتے ہیں، اللہ ہمیں اس لائق کہاں ہے کہ وہ بدر کہاں صدیق اکبر تھے، کہاں عمر تھے، کہاں عثمان والی تھے، ہم تو کچھ بھی نہیں ہیں، ہم تو اپنے گناہوں کے اندر ڈوبے ہوئے ہیں، لیکن یا اللہ آج تیری وہی مدد ضرورت ہے، اسی مدد کی ضرورت ہے جو تو نے بدر میں صحابہ کے ساتھ کی تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کی تھی۔ تو یہ گمان لے کے ہم اللہ کے سامنے دعا کریں اور اللہ سے معافی مانگیں اور اللہ کے سامنے زاری کریں، تاکہ اللہ تعالیٰ اس امت کے حالات کو تبدیل فرما دیں۔